اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معافی چاہتی ہوں، تھوڑا گلا خراب ہے، لیکن میں نے کہا کہ آج چھوٹا سا ٹاپک شروع کریں جو آج کل چل رہا ہے طاغوت کے بارے میں۔ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ طاغوت قرآن پاک میں ہے، یہ قرآن پاک کی آیتوں میں ہے، قرآن پاک سے لیا ہوا ہے یہ طاغوت جو بیسیکلی پوچھا گیا، اور انسان لوگوں کو پتہ ہی نہیں طاغوت ہوتا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن پاک پڑھو، میں نے کھول کھول کے تم لوگ کے لیے بیان کیا ہوا ہے ہر چیز، لیکن انسان ہے، انسان تو قرآن پاک کھول کھول کے کہاں پڑھے۔ یہ لوگ قرآن پاک کو کھولنا ہی گوارا نہیں کر رہے آج کل۔ میں نے سوچا تھوڑا سا قرآن کے ذریعے آپ لوگ کو بتایا جائے۔ یہ آیت پڑھتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ معافی چاہتی ہوں، تھوڑا سا گلا خراب ہے تو آواز اگر تھوڑی خراب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ اس کا ترجمہ ہے، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے مضبوط کڑا تھام لیا۔ اب بیسیکلی طاغوت کیا ہے؟ طاغوت ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، جیسے پہلے والی قومیں کرتی تھی۔ جب انبیاء علیہ السلام، پیغمبر، یہ سب جب اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے اور وہ انکار کرتے تھے، دوسروں کو فالو کرتے تھے، دوسروں کو مانتے تھے، بتوں کو ماننا، ان چیزوں کو، اللہ تعالیٰ کی مطلب بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو ماننا، کسی اور کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جیسے ہم شیطان کی بات بھی سنتے ہیں، ان سب چیزوں کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لیا، مطلب اللہ کو ماننا شروع کیا، اللہ کی باتوں کو، اللہ کی چیزوں پر عمل کیا، اس نے مضبوط کڑا تھام لیا۔ جیسے ایک انسان کو بھی لوگ ماننا شروع کرتے ہیں، جیسے پرانے زمانے میں فرعون کہتا تھا کہ میں ہوں اللہ، مجھے مانو۔ تو طاغوت خدائی کے جھوٹے دعوے دار کو کہتے ہیں، اللہ کے دشمنوں کو کہتے ہیں، اور جو لوگ ان کی بندگی کریں اللہ تعالیٰ تو ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے، تو پھر تو انہوں نے شرک کیا، اور شرک کا تو معافی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ اس آیت میں یہی بیان کر رہے ہیں، جس نے طاغوت کا انکار کر دیا، جس نے طاغوت کو نہیں مانا اور مجھے مانا، تو بس اس نے اس نے مجھے تھام لیا، اس نے سیدھا راستہ اختیار کیا۔ ایک اور ہے 257 میں یہ آیت، اس میں بھی طاغوت لکھا ہے، وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ۔ اس کا ترجمہ پڑھیں۔ اس میں لکھا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ طاغوت کے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوست کہہ دیا، جن کے ساتھ مل کے کیا، جس کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا وہ طاغوت کے دوست ہیں۔ سرکشی کرنا نا، باغی ہو جانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو ماننا، بس اس پہ اڑ جانا، باغی ہو جاتا ہے نا انسان۔ جیسے چل رہا ہے، جب اس نے کہا کہ آپ کو طاغوت کا مطلب پتہ ہے، اس نے کہا مجھے قرآن کی آیتوں کو نہ بتائیں، مجھے آپ معافی مانگیں مجھ عورتوں سے۔ پھر عورت آج کھڑی ہو گئی ہے کہ بھئی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم واقعی جاہل ہیں، ہم لڑ پڑتے، بحث کرتے ہیں۔ بھئی آپ کو آیتوں سے کیا مسئلہ ہے؟ اگر اس نے آیت پڑھ بھی دی تو کیا ہو گیا؟ اولیاؤہم الطاغوت، یہ شیطان ہی نا، کہ کہتا ہے کہ بات نہ سنو،
بس لڑ پڑو. تو اس نے بھی یہی کام کیا. بات تو سن لو, بیچ میں بار بار بولنے کا کوئی تک نہیں. بڑوں کی باتیں تو سن لو. جہاں پہ وہ بڑا غلط ہو تو چھوٹوں کو بولنے کا حق ہے. لوگوں کو صحیح حق لینا نہیں آتا. جیسے کہ لوگ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی. ابے بھائی, قبر میں تم لوگ جاؤ, جب ایک ایک جسم کا حصہ اللہ تعالیٰ جب کہے گا بولو کہاں استعمال کیا, کیا کیا, پھر تم لوگ کہہ کے دکھاؤ اللہ تعالیٰ کو کہ بھئی میرا جسم میری مرضی. اس دن پتہ چلے گا تم لوگوں کو کہ بھئی کس کا جسم ہے اور کس کی مرضی ہے. اللہ کے سوا ایک پتہ نہیں دنیا میں ہلتا اور تم لوگ کہتے ہو میرا جسم میری مرضی. ایسا کچھ نہیں دنیا میں چلتا. خیر, ٹاپک سے ہم ہٹ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں سورۃ الطٰہٰ میں, اذهب الى فرعون انه طغى, اے موسیٰ جاؤ فرعون کی طرف کہ وہ سرکش ہو گیا, وہ باغی ہو گیا ہے, وہ دوسروں کو اپنی طرف راغب کر رہا ہے, میرے طرف سے ہٹا رہا ہے. اور جس نے اس کو مانا, اس کو فالو کرنے لگا, تو ان لوگوں کو کہہ دو کہ تم لوگ کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پہ بتایا کہ طاغوت کون ہیں اور ان کا کفر کیسے کیا جائے, ان کا انکار کیسے کیا جائے. اللہ کی کتاب سے معلوم کرتے ہیں. میں نے کچھ ترجمے رکھے ہوئے ہیں. سورۃ البقرہ کی 2 جگہ پہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. جیسے کہ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کرے, اللہ پر ایمان لے آیا, اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. اللہ کا سہارا نا, اللہ کا تو سہارا ایسا مضبوط ہے کہ اللہ راضی ہو جائے آپ کے لیے پوری دنیا جھکنے کے لیے تیار ہوتی ہے. تو اللہ نے جگہ جگہ بتایا ہے. جیسے سورۃ البقرہ کی ابھی 257 آیت, جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اولیاء یعنی حمایتی, مددگار, ساتھی طاغوت ہیں. ٹھیک ہے. اور سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, 140 آیت ہے, مشرک و کافر کے کفریہ شرکیہ کاموں اور پارٹیوں میں نہ بیٹھنا, کیونکہ ایسے کرنے والے منافق اور کفار جہنم میں جانے والے ہیں. سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 23 آیت, مشرک و کافر سے دوستی نہ کی جائے, چاہے وہ باپ یا بھائی ہو. سورۃ البقرہ کی 21 آیت ہے, کسی سے دوستی نہ ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ مشرک سے نکاح نہ کیا جائے. اگر آپ مشرک سے نکاح بھی کرتے ہیں وہ بھی طاغوت میں ہی شامل آتا ہے. آپ نے فالو تو کر لیا نا, اس چیز میں چلے تو گئے نا. اب ایک انڈین کی لڑکی سے یا کسی کو بیاہ کے لاتے ہو وہ الگ بات ہے, لیکن ایک لڑکی, کیونکہ لڑکی کو تو فالو کرنے پڑے گا اسلام, نہیں تو پھر وہ دونوں کیسے وہ بھی اپنا دین پڑھے گی, وہ بھی اپنا دین پڑھے گا, تو یہ کیسے آپ لوگ رہ سکتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا اس طرح نا وہ کپل بھی ایک طرح سے رہ سکتا ہے. نکاح نہ کیا جائے. سورۃ التوبہ کی 84 آیت, ان میں سے کوئی مر جائے تو نماز جنازہ نہ پڑھی جائے. یہ اللہ بتا رہا ہے, ہم نہیں بتا رہے. اللہ قرآن میں کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ بھئی طاغوت کو نہ ماننے والے اور طاغوت کو جو مانتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہے, اور طاغوت کو ماننا, اس سے دور رہنے کا طریقہ, یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. مشرک کے لیے دعائے مغفرت نہ کی جائے, چاہے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. یہ بھی سورۃ التوبہ میں 113 آیت میں ہے. اور سورۃ البقرہ کی 167 آیت میں, اگر ایسا نہیں کریں گے تو قیامت میں کہنا پڑے گا, اے اللہ ہمیں ایک موقع پھر دے دنیا میں جانے کا, تاکہ ہم بھی ان سے بیزاری کا اظہار کریں. اور پتہ تو ہے آپ لوگ کو, ایک دفعہ ہم لوگ قبر میں چلے جائیں, واپسی کا تو کوئی ہے ہی نہیں ذریعہ. جب اللہ نے بتا دیا ایک دفعہ زندگی ختم, دنیا ختم, سب ختم. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس طرح طاغوت کا انکار نہیں کرنا چاہیے, تو سوال یہ ہے
کہ وہ قرآن کے ذریعے بتائے کہ کس طرح کرنا چاہیے. صحیح ہے، پھر لوگ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں. خیر، ان باتوں کو ختم کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا طاغوت کیا ہے اور طاغوت کن لوگوں کو کہتے ہیں، اور جو ان کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرنے والا ہے. اب یہ قرآن پاک کو پڑھیں سمجھیں تو سمجھ میں آئے گا آپ لوگوں کو. اب کل سے وہ اگلا میں سبق پڑھوں گی. جنہوں نے پڑھنا بھی ہوتا ہے تو پلیز میرے ویڈیوز کو دیکھیں. اسٹارٹ میں نے قرآن پاک شروع کیا ہوا ہے، میرے ساتھ پڑھیں، سیکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی کتاب کے مطابق طاغوت کا انکار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کو کسی کے ساتھ شریک نہ کریں. اللہ کے حکم کو ماننے والا بنائے، سیدھے راستے پہ چلنے والا بنائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. دعا میں یاد رکھیں. خدا حافظ.